بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 رجب المرجب اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ خوش نصیب لوگ آج کے دن سے نفع حاصل کریں گے، لیکن بد نصیب لوگ اتنی مقدس گھڑیاں، اتنا بابرکت دن جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، ان سے محروم رہیں گے۔ تو خوش نصیب لوگ اسی وجہ سے دن قیامت کے خوش ہوں گے کہ یہ مخصوص ایام، ان میں لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، دنیاوی بھی اور آخرت والی بھی۔ یہ دنیا، اس کے اندر رہنا پیسے کے بغیر یہ بھی ناممکن ہے، اور آخرت کے دن نیکیوں کے بغیر وہاں پر رہنا یہ بھی ناممکن ہے۔ نیکیاں اس دنیا میں کرنی ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی، لیکن پیسہ صرف اس دنیا کے لیے ہے۔ اس کی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ جو غربت ہوتی ہے انسان کو بے ضمیرہ بنا دیتی ہے، اور میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ بے غیرتی پر بھی اتراتے ہیں، اور ان کا ضمیر نہیں مانتا کہ میں یہ کام کروں، ان کا اندر نہیں مانتا کہ میں یہ کام کروں، لیکن جب بھوک آتی ہے، مفلسی آتی ہے، غربت آتی ہے، تو اس کا ضمیر نہ ماننے کے باوجود بھی وہ اس غلطی کا مرتکب ہو جاتا ہے، وہ گناہ کر جاتا ہے، وہ اس پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی وجہ غربت، حالات کی خرابی، پیسے کی کمی، مشکل زندگی جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر حالات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا۔ یہ انسان کو کفر کے کنارے پر لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، اگر غربت بھی ہو تو پھر اس وقت ایمان کی استقامت ہو۔ بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، لیکن اپنی زندگی کا، اپنے ایمان کا، اپنے قرآن کا، اپنے دین کا وہ کمپرومائز نہ کرے۔ وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، ایمانی جذبہ ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے۔ وہ بھوکا مرتا مر جائے گا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ لیکن میرے نبی کو پتا تھا کہ میری امت کمزور ہے، تو اللہ نے پھر ایسے اسباب بنائے میرے نبی کی دعاؤں سے کہ جب آپ کو مشکل آئے تو یہ میرے نام ہے، ان ناموں کے ذریعے مجھے پکارو۔ کسی کو پیسے کی ضرورت ہے، رزق کی کمی ہے، گھنی بننا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ پھر میرے اللہ کے نبی نے ہمیں گر بتائی ہے، وہ طریقے بتائے جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر انسان یہ طریقہ نہ اپنائے تو پھر اللہ نے دن قیامت کے اس کے لیے جہنم کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس کے لیے جہنم ہے، تو جہنم ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، صرف سنا ہے۔
تو کچھ لوگ ہماری اس معاشرے کے اندر، اس طبقے کے اندر، اس نظام کے اندر ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ یہ کفری الفاظ ہیں، یہ کفری الفاظ ہیں، میں نے خود اپنی کانوں سے سنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آگے جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ میرے نبی نے اس کی ساری حقیقت بیان فرمائی ہے کہ جہنم کیا ہے اور جنت کیا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس کو مذاق نہ سمجھو، اس کو سیریس لو۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا ہے، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ اس دنیا کو اپنا مسافر خانہ سمجھو۔ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، اتنا بڑا بڑا نظام اس کائنات کے اندر بنا کر چھوڑ کر جانا، مرنے والے سے پوچھو کہ اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ ایک بہت بڑا کارخانہ بنا کر جب وہ مر جاتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو ہوش آ جاتی ہے کہ میں نے دنیا میں دنیا داری کے لیے کیا کیا کیا، اور اپنے لیے آخروی زندگی کے لیے میں نے کیا کیا کیا۔ یہ جب تک جان ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، تو پھر آخرت بھولی ہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ جب اس دنیا سے جانا ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی سے کتنے کنویں نکالے اپنے لیے جس میں میں نے گرنا ہے۔ تو یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہونی چاہیے۔ مسافر خانہ، مسافر کی زندگی آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، ملتان جانا ہو یا دبئی جانا ہو، کسی ملک میں جب وزٹ پر جاتے ہو مسافر کی طرح، تو کیا اپنے مکان ساتھ لے کر چلے جاتے ہو؟ کیا اپنا سارا زیور بنا کر ساتھ لے کر چلے جاتے ہو؟ پورا خاندان ساتھ لے کر چلے جاتے ہو؟ صرف اتنا کرتے ہو کہ ایک بیگ یا ایک بریف کیس لیتے ہو، اس میں اپنے ضرورت کے کپڑے رکھتے ہو، ضروریات زندگی کے لیے چند چیزیں لیتے ہو، اور چند پیسے، رقم کہ میں واپس آ جاؤں، اتنا اہتمام ضرور کرتے ہو۔ یہ ہے مسافر کی لائف۔ تو اپنی زندگی کو اس دنیا میں مسافر کی طرح گزارو۔ مسافر بس اتنا کرو کہ جب یہاں سے جاؤ تو اس دنیا میں اپنے اعمال کی طرف توجہ دو۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ریسٹ ہاؤس اور بہت زیادہ زیور، اتنی زیادہ چیزوں کو جب چھوڑ کر جانا ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا حساب بھی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى۔ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک پائی کا۔ ایک ایک ذرا برابر آپ نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی صلہ ملے گا۔ اگر ذرا برابر آپ نے کچھ گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، تو اس کا بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا دن قیامت کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، ذرہ کا لفظ ہے۔ ذرہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چھت ہو نا، چھت کے اوپر چھوٹا سا سوراخ ہو اور اوپر سے سورج کی کرن اتر رہی ہو کمرے کے اندر، تو ایک لائن بنتی ہے سورج کی، وہ جو سورج کی شعاع ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے، تو جب وہ اندر گھستی ہے تو ایک بریک ذرے ذرے آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ تھوڑی تعداد میں نہیں ہوتے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔
تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ بالکل بریک ذرا جو آپ پکڑ نہیں سکتے، اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ذرا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ان چیزوں کو سامنے رکھے، اس ذرا برابر بھی، اس کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا صلہ ملے گا۔ اگر اس سے اس کے برابر کوئی اچھائی ہوگی تو اس کا بھی آپ کو صلہ ملے گا۔ جزا سزا اللہ نے بنائی ہے، تو اس لیے آپ جو اعمال کرتے ہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ تو اللہ نے اپنے نام اپنے نبی کو بتائے، کسی کی کوئی حاجت ہے، پیسے کی کمی ہے، بجائے کہ تم کسی کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ میرا یہ معاملہ ہے، اس میں میری مدد فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں، میری تو مدد فرما۔ تو اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے خود بخود۔ اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، اس اسباب کے ذریعے آپ کی غائبانہ اللہ پاک مدد فرماتے ہیں اور آپ کے مسائل حل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو دنیاوی ہیں ان کو زیادہ فوکس نہ کیا جائے۔ اگر کرو گے تو اس دنیا کے رہ جاؤ گے۔ اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی زندگی کو ملاحظہ کرو، انہوں نے جو پیغمبر اپنی شہادت انگلی کو ہلائے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اگر وہ چاہتا کہ میرا بنگلہ ہو، میری عالی شان گاڑی ہو، تو وہ مل جانے چاہیے تھے، ملنے تھے۔ اللہ نے آسمانوں پر بلائے اسی رجب کے مہینے میں، تو یہ انہوں نے ان چیزوں کو، ان کی خواہش نہیں کی، ان کی طلب نہیں کی۔ یہ تو پورا جہان میرے نبی کے لیے اللہ نے بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ خود درود پڑھتا ہے اپنے نبی پر، تمام فرشتے پڑھتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے پیار کرے، جو مجھے چاہے، تو میں اس کو بھی حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی پر درود پڑھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ قانون ہوتے ہیں، طریقہ کار ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، اللہ نے جمعہ کا دن اس لیے بنایا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں۔ میرے بندے، کسی کو رزق کی کمی ہے تو وہ مانگے، عزت کی کمی ہے تو وہ مانگے، بیمار ہے تو شفا مانگے، گناہ ہے تو اس گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ اللہ نے دن اس لیے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، اور یہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، صرف اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیب کیا ہے، اور میرے نبی نے پھر ہمیں یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ تو اس تحفے سے نفع حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بڑا مقدس عظیم الشان دن ہے۔ اس دن کی نسبت سے اللہ نے پوری سورت جمعہ بھی نازل کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن کو قیامت برپا ہوگی۔ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا۔ آج آپ نے اللہ کے 2 نام، آج 14ویں کا چاند تھا رات کو، آج 14ویں کا دن ہے، 14 رجب المرجم، اور 14 دفعہ آپ نے یا غنیو یا مغنیو، 14 دفعہ یا غنیو یا مغنیو اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا انشاءاللہ کہ آپ کے دل کی ساری حسرتوں کو میرا اللہ پورا فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جب دعا مانگیں تو پھر اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے، پوری کائنات کا مالک ہے جس کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر جھک کر، رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اللہ پاک اسی وقت فیصلے عطا کرے گا، اسی وقت فیصلہ کر دے گا، جو حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ اتنی محنت کر کے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور ایسے ایسے طریقے بتاتے ہیں جو میرے نبی نے بنایا ہے،
بتایا ہے، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو جس طرح ہم آپ کو اس دنیاوی اور آخروی زندگی کے لیے نفع دینے کے لیے ہم اپنے پیارے نبی کے طریقے بتاتے ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے ایز اے مسلمان اس کے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔